رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہدایہ قرآن کلاس تمام شرکائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر، مولا کریم کا احسان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے رمضان المبارک کی بہت ہی مبارک بابرکت رحمت و برکتوں، بخششوں، عطاؤں سے بھرپور گھڑیوں، اور ہم محبت خدا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ کی توفیق سے الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم اللہ کی عطا کیے ہوئے اس نظام سے، اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے اس عظیم قرآن سے، مجید قرآن سے، لوح محفوظ سے جو کچھ بھی ہم شرف حاصل کریں، سیکھنے کا، سمجھنے کا، صحبتیں حاصل کریں، تو اللہ پاک ان سب کو ہمیں اپنی زندگیوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب قرآن بن جائیں اللہ کے کرم سے، نبی پاک کے تصدق سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر قبر میں بھی بے فکر ہو کے شان سے اتریں، اور آخرت میں بھی بے فکر ہو کے سر اونچا کر کے چلیں۔ الحمدللہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اور جس کے لیے آقا نے بات کی ہوئی ہوتی ہے اسی کو یہ شرف نصیب ہوتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے در اقدس میں قرب پاتا ہے، اور جو وسیلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے ہوتے ہیں، ان وسائل سے فائدہ حاصل کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے، اور پھر ان وسائل کے ساتھ رہتے ہوئے، انہی وسائل پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب میں شامل فرمائے۔ تو آپ سب کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹاپک جا رہا ہے، موضوع آتی دورہ قرآن کریم میں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے حسن اخلاق، الاخلاق الحسنہ، یعنی وہ اخلاق جو بندے کو اللہ والا بنا دیتے ہیں، وہ صفات جو ایک بندے کو، غلام کو مصطفیٰ والا بنا دیتے ہیں، اور وہ صفات جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما کے ان ساری صفات کا رنگ اس نور پر چڑھایا اور محمد اور احمد بنا دیا، اور پھر گواہی دی کہ انک لعلی خلق عظیم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت کی تربیت کے بعد، اللہ کا قرآن جو اللہ نے آپ کو سکھایا، اس کو سیکھنے کے بعد اب اللہ کریم خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، اور جس کو یہ قرآن ملے اس پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھے اور اس کا اخلاق جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ یعنی حسن اخلاق سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر سارے انبیاء کرام کو عطا فرمائی، تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ اگر یہ صفات انبیاء کرام کے پاس نہ ہوتی تو پھر وہ نبی نہ بنتے۔ نبی کی شان ہے، نبی کی خوبی ہے،
وہ سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم مثالیں پڑھیں گے انبیاء کرام کے حوالے سے کہ ان کی پیچھے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. انبیاء کرام کی صفات ہیں حسن اخلاق. حسن اخلاق کی جتنی صفات ہیں ہم بار بار اس کو بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کم و بیش 27 صفات اس کے اندر ہے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی ذات میں جمع فرمائی اور پھر فرمایا جو انبیاء کرام کے اخلاق پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو ان صفات میں سے آج ہم جس صفت پر پہنچے ہیں وہ ہے الحلم والرفق. اور یہ ہے نمبر سے جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں اور ان کی ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں. تو آج یہ صرف جو ہم پڑھیں گے حسن اخلاق کا ایک حصہ وہ ہے الحلم والرفق یعنی بردباری اور نرمی. جس شخص کے اندر بردباری اور نرمی بدرجہ عدم موجود ہو یعنی بھر کے موجود ہو کہ بردبار ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کو برداشت کرنے والا, اس کے ساتھ کوئی کیسا بھی سلوک کر دے وہ اس پہ درگزر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے اور کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا, سختی کا بدلہ سختی سے نہیں دیتا, بلکہ ہر لمحہ اس کی زبان اتنی میٹھی اور نرم ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا بھی کرے تو اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, بلکہ اس کا چہرہ اور زبان پھر بھی نرم رہتے ہیں, ٹھنڈے میٹھے رہتے ہیں اور وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے, بردبار ہوتا ہے, درگزر کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ 19واں نمبر ہے اس کا حسن اخلاق کے جو شعبے ہیں ان کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں حوالہ جات عطا فرماتے ہیں آیات کریمہ. ان میں سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت شان والے ہیں, اولو العزم رسولوں میں سے, جنہوں نے اللہ کریم سے دعا مانگی خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد کہ اللہ پاک نے پوچھا کہ ابراہیم تجھے اپنا خلیل بھی بنا لیا, امام الناس بھی بنا دیا اور اولو العزم رسول نبی بھی بنا دیا, بہت بڑا مرتبہ عطا کر دیا. اب آپ بتائیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے, آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میری ایک چاہت ہے کہ تو مجھے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنا دے. ابھی کہنے میں مقصد کیا تھا کہ مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میری نسل میں وہ عطا فرما دیں, مجھے نسبت مل جائے اور مجھے ہر کوئی کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد ہیں. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کتنے بھی شرف مل جائے مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ کسی کو نسبت محمد مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ اپنا آخری رسول میری نسل میں عطا کر دے. اس سے ہم پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لاتے دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے تشریف لاتے ہیں دنیا میں, لیکن
ہر نبی جانتا ہے کہ نبی آخر الزمان کی شان اور عظمت کیا ہے، اس لیے جانتا ہے۔ اللہ کریم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کو اکٹھا کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اسٹیج کی زینت مہمان خصوصی بنا کے تو تمام انبیاء کرام کو اپنے آخری نبی کا تعارف خود عطا فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ بے شک تم نبی بن جاؤ، تمہارے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، نبوت آ جائے، اس کے باوجود تم سب پر لازم ہوگا کہ میرے اس آخری نبی کو اپنا نبی ماننا ہے، میرے اس آخری نبی کو اپنا سردار ماننا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور یہی سارے نبیوں کا، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوگا، مگر میرا آخری نبی امینہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہوں گے۔ تو اس بات پر 1,24,000 انبیاء اور رسول نے علیہ السلام بیعت کی تھی کہ ہم آخری نبی کو اپنا نبی، امام اور اشرف مانیں گے۔ تو اس وقت ہر نبی نے یہ خواہش کرنا شروع کر دی اس وقت سے، کاش مجھے بھی آخری نبی کی نسبت نصیب ہو۔ کسی نے کہا کہ مجھے یا اللہ اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ جس نے جو مانگا اس کو ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے آخری نبی کی امتی ہونے کا شرف دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ رب وہ قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے، مگر وہ عیسائیوں کے نبی ہو کر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر دوبارہ نازل ہوں، اور ان کا وصال ہوگا تو حضور کے امتی ہونے کے مقام پر ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا، نسل میں بھیج دے۔ اللہ پاک نے فوراً فرما دیا کہ ابراہیم آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، میرا آخری نبی آپ کی نسل میں ہی آئے گا۔ اور جس وقت یہ دعا مانگی اور قبول ہوئی، اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی، تو آپ مقام ابراہیم پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے لگا ہوا ہے، اور اللہ پاک اس پتھر کی عظمت یہ بتاتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، جتنے بھی تم ہو، جب تک مقام ابراہیم کو مصلی نہ پکڑا، یہ لازمی فرض ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لے، وہاں پر 2 نفل ادا کرنا لازم ہے۔ طواف کرنے کے بعد اگر 2 نفل ادا نہ کیے اور وہ بھی مقام ابراہیم کی سیٹ میں جا کے، تو عمرہ پر طواف مکمل نہیں ہوگا۔ وہ مقام ابراہیم اتنی عظمت والا، اس کے اوپر پتھر کے کھڑے تھے، اور اسی پتھر پر کھڑے کھڑے ابراہیم علیہ السلام نے پورا خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ تعمیر کیا، بار بار اس کو چیک کیا، اور جب اونچی دیواریں کرنی تھیں، دیواروں کی اونچائی ہو گئی، تو پھر کوئی سیڑھی نہیں لگانا پڑی، وہ پتھر خود بخود بلند ہوتا جاتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرتے جاتے۔ یہ اس پتھر کی شان ہے، اس پتھر پر کھڑے تھے تو خانہ کعبہ پورا تعمیر کیا، مگر پتھر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے کھڑے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی دعا مانگی، اپنی نسل میں تشریف لانے کی دعا مانگی، اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے جھومنے لگے، اور خدا کی قسم اس پتھر نے بھی خوشی سے ایسی خوشی منائی کہ وہ خوشی سے ریشم کی طرح نرم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر کے اندر چسپاں ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا۔ اس گھڑی جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ملنے کی خوشی عید، حضور کے عطا ہونے کی عید. اب ذرا سوچئے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد عید مناتے ہیں اور منکرین فتووں پہ فتوے جھاڑ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ مقام ابراہیم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے حضور کی ملنے کی آمد کی خوشی میں عید منائی. حضور کی آمد کی خوشی میں عید منائی. اور جب اس پتھر نے عید منائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، پتہ چلا کہ حضور تشریف لائیں گے اور اس نسل میں تشریف لائیں گے، ان کی نسل میں تشریف لائیں گے جو میرے اوپر اس وقت موجود ہے، ان کو حضور کی نسبت ملنے والی ہے ابھی. تو اس خوشی میں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جو نبی سب سے آخر میں آئے گا، جس نبی کو اس کی نسبت ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں اس کے قدموں میں پڑا. اس خوشی میں حجر اسود اللہ پاک نے اس کو اتنی نرمی عطا فرمائی، اتنی نرمی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک اس پتھر میں دھنس گئے، نشان لگ گئے گہرائی میں. اور آج تک اور قیامت تک ہر مسلمان، ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ پتھر نشانی بنا کر اللہ پاک نے اپنے کعبے کے سامنے جڑ دیا کہ میرے مصطفیٰ کی نسبت میں عید منانے والے کا یہ مقام ہوتا ہے. اس کا مقام کوئی اور نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا کے پہاڑوں پتھروں میں پھینک دیا جائے. وہ پتھر نہیں رہتا، وہ ریشم بن جاتا ہے. اب یہاں سے جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے، اللہ پاک کے کرم سے کتنی پیاری بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک پتھر کو اگر نسبت ہو جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے، محبت سے، ایک پتھر اگر حضور کے آنے سے بھی پہلے حضور کا عاشق ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کون سی خوبی عطا فرماتے ہیں؟ خوش ہو کے. اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ اس کو ریشم کی طرح نرم ہونے کی خوبی عطا فرماتے. بتائیے بچوں، اس سے کیا پتا چلا ہمیں کہ ریشم کی طرح نرم ہونا یہ بہت اعلیٰ خوبی ہے. نمبر ایک، یہ انہی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ پر نثار ہو جاتے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، نثار ہو جاتے ہیں، حضور پر قربان ہو جاتے ہیں. جب قربان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب کی یہ خوبی ان کو عطا فرماتے ہیں. نمبر دو، صرف اس کو یہ نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے عطا فرماتے ہیں. مانگی اس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے دعا مصطفیٰ کی ملنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دعا قبول ہوئی ہے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی ہزاروں سال بعد آنا ہے، لیکن پتھر پہلے اتنا خوش ہو گیا. جب خوش ہوا سرکار کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا تحفہ؟ بولے بھی سارے، نرمی کا تحفہ، نرمی کا تحفہ. تو آج ہم جو موضوع پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی بردباری اور نرمی. تو پھر یہ یقین رکھیں کہ جس شخص کے اندر، جس مومن کے اندر نرمی کا پہلو موجود ہے کہ وہ ہر وقت مسکراتا نظر آتا ہے، کوئی اس کے سامنے جانے سے، یہ بات کرنے سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ کہیں آگے سے تھپڑ نہ پڑ جائے، کوئی سختی نہ ہو جائے، یہ ڈانٹ نہ پڑ جائے. کوئی دشمن بھی آئے تو بلا جھجک آ کے اس کے پاس بیٹھتا، یہ بات کرتا ہے کہ اس زبان سے کبھی بھی سختی نہیں ملنی، اس زبان سے ہمیشہ نرمی ملنی ہے. تو نرم ہونا ایک اعلیٰ اخلاق کا سب سے اعلیٰ پہلو ہے. اور جو نرم ہوتا ہے، یہ نرمی اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ اپنے حبیب کریم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب تیری اس نرم گفتگو
اور نرم دل اور نرم لہجے کی وجہ سے، صدقے سے یہ ہزاروں کا جھپکٹا تیرے گرد لگا رہتا ہے کہ وہ تو دیکھ کر جمع ہوتے تھے اور اب تک قیامت تک بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ نرمی حضور علیہ السلام کو جب عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو ہر وقت تیرے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر، ہائے پاس ایک لباس ہے، کھانا ہے ہی نہیں، مل گیا کھا لیں گے، نہیں کھایا سرکار کے مکھڑے کو دیکھ لیں گے، دیدار کر لیں گے، بھوک بجھ جائے گی۔ صحابہ صفہ 70 صحابہ صفہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر سرکار کے قدموں میں بیٹھے، ان کا کام ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا، حضور کا دیدار کرنا تھا۔ ایک لباس ان کے پاس ہوتا تھا، دوسرا لباس بھی ہوتا تھا، کھانے کے لیے مل گیا کھا لیا، نہیں ملا تو سرکار کا مکھڑا دیکھ لیا، دیدار کر لیا۔ اب یہ اس حد تک محبت، اس حد تک خلق خدا اگر کسی کی گرد جمع ہوتی ہے تو وہ نرم مزاج ہے، نرم اخلاق ہے، نرم لہجہ ہے۔ اس پر علامہ اقبال نے ایک شعر بڑا پیارا کہا تھا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں۔ اب شراب خانے سے مراد یہاں کیا ہوگا کہ جہاں میں پلائی جاتی ہے، میں کا مطلب شراب۔ اب شراب صرف وہی نہیں ہوتی جس کو ہم حرام شراب کہتے ہیں، شراب جنت میں بھی ہوگی، اس کو شراب طہورہ کہا گیا، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مستی آئے، عشق کی مستی آئے۔ تو اور یہاں اگر دنیا میں ہم ایسا میخانہ تلاش کریں یا تصور کریں تو وہ کسی مرد خلیق کا دروازہ ہوتا ہے۔ مرد خلیق یعنی اعلیٰ اخلاق والا، نرم زبان والا، نرم دل والا، نرم لہجے والا۔ تو کوئی ہستی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ میخانہ ہے ایسا جہاں سے ہر کسی کو پلایا جاتا، کسی دشمن کو رد نہیں کیا جاتا، کسی گنہگار کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر کسی کو پلایا جاتا ہے۔ جیسے کسی دانا نے مثال دی کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا اخلاق بہت اعلیٰ، جس میں حسن اخلاق کی ساری خوبیاں بدرجہ ادب موجود ہوتی ہیں، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اور صوفی کی مثال کس طرح سے دی کہ صوفی کی مثال ایسے جیسے ایک درخت، اور اس درخت کے اوپر اگر بلبل آ کے بیٹھے تو وہ اس کو بھی پیار کرتا ہے، جگہ دیتا ہے، اور اگر کبا آ کے بیٹھے وہ اس کو بھی پیار کرتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ وہ کبے کو یہ کہہ کر نہیں اڑاتا کہ تو ناپاک ہے، تو چلا جائے یہاں سے، تیرا بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تم چلا جائے یہاں سے، کس لیے نہیں اٹھاتا؟ اس لیے کہ یہ اعلیٰ صحبت میں آ کے بیٹھا ہے، تو یہیں بیٹھا رہے تو کسی دن یہ بھی بلبل بن جائے۔ اگر اس کو اٹھا دیا ناپاک سمجھ کے تو ظاہر ہے یہ پھر کوئی ناپاک جگہ ڈھونڈ کے وہاں جا کے بیٹھے گا تو اور ناپاک ہو جائے گا۔ صوفی کی مثال یہ ہے کہ جو بھی اس کے در پہ آتا ہے اس کو اس وہاں پہ جگہ دیتا ہے، اور صوفی وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں شراب خانے میں اتنا ہجوم ہے، اتنا ہجوم ہے، کیوں ہے ہجوم؟ تو فرماتے ہیں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، فقط سبب یہ ہے، فقط یہ بات کہ پیر مغاں یعنی شراب بانٹنے والا، اللہ کی محبت کی شراب بانٹنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شراب بانٹنے والا، وہ کون ہے؟ وہ کوئی مرد خلیق۔ مرد خلیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، اس کا اخلاق سب سے
اعلیٰ ہو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیل. شراب جو بانٹ رہا ہے، جو خیرات بانٹ رہا ہے، وہ بڑے ہی اعلیٰ اخلاق ہے. اس کی نرمی، اس کی بردباری، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی سچائی، اس کی دیانتداری، اس کی اللہ سے محبت کا اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اخلاص ایٹ دا ٹاپ ہے، ٹاپ پر ہے. اس لیے اتنا رش. پتہ کیا چلا کہ جہاں حسن اخلاق ہوگا وہیں رش ہوگا، وہیں ہجوم ہوگا، اور جہاں حسن اخلاق نہیں ہوگا وہاں تو کچھ جانا بھی دوبارہ نہیں کرے گا. یہ انبیاء کرام کی خوبی ہے. تو اس میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 سیدنا ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ انبیاء کرام کی ایک صفت خوبی ہے نرمی اور بردباری. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر، آپ کا چچا تھا، اس کا نام تھا آزر. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کا باپ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام بہت فرسٹ عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے. چچا آزر جس کو آپ نے پالا تھا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اس وعدہ کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے. اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو کفر پر قائم رہے اور کفر پر مر جائے، نعوذ باللہ، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں. اس کے دعائیں مغفرت مسلمان نہیں کر سکتا. پھر کسی نے قرآن کی آیت اٹھا لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا لے قرآن کی آیت اور کہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے چچا آزر کے لیے دعا کی تھی، حالانکہ وہ کافر تھا اور کفر پر ہی اس کی موت آئی. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے دعائیں مغفرت صرف اس لیے کی تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ. جب وہ کفر چھوڑ نہیں رہا تھا تو اسے کہا تھا کہ تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن اس نے نہیں مانا. پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. اللہ کے دشمنوں سے بیزاری یہ ایک مومن کی شان ہے، صفت ہے، خوبی ہے. اس سے لا تعلق ہو گئے اور پھر بھی اس کے ہاتھ میں دعا نہیں کی. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کبھی بھی دعا نہیں کی. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، گریہ وزاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے. ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا نا کہ اپنے چچا کی دعا مانگی کیوں تھی کہ بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی نرم دل تھے. چچا برا بھلا کہتا تھا میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں بچوں کتوں کو برا کہا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن آپ ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تک ان کے لیے دعا بھی کر ڈالی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا آپ نے نہیں کرنی. تو نرم ہونا، اپنی زبان کو نرم میٹھا رکھنا، دل کو نرم رکھنا، میٹھا رکھنا، یہ انبیاء کرام کی خوبی ہے. اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 88 ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یہ سورہ ہود ہے آیت نمبر 75. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج یعنی تحمل، بردباری، برداشت کرنے والے اور آہو زاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. یہ قرآن پاک سے ہمیں حوالہ جات مل رہے ہیں نرمی کے. یہ تیسرا حوالہ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 88. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو دنیا میں کھونے سے بچاتا ہے اور زیادہ دنیا دار نہیں کرتا تاکہ وہ زیادہ اس کی محبت میں گم نہ ہو جائے.
اور مجھ سے دور ہو جائیں. اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس بے شمار آسائشیں ہیں دنیا میں، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے. حضور فرماتے ہیں نا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. بعض بات ہم فیل کرتے ہیں نا کہ قید خانہ ہے دنیا، تکلیفیں، آزمائشیں، کمیاں، لیکن جو اللہ کے بندے اس پر راضی رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے مومن بنایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کافروں کے پاس، کفار کے پاس آپ زیادہ مال و دولت دیکھیں یا آسائشیں دیکھیں دنیا کی، تو آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ خوبی تو حضور کو پہلے ہی عطا ہو چکی تھی. حضور کو کسی کی ایسی پرواہ نہیں تھی. تو حضور کے وسیلے سے یہ بات ہمیں بتائی جائے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ سے نعوذ باللہ دور ہے اور اس کے پاس بے تحاشا دنیا جمع ہے، تو آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے ان چیزوں کی طرف، جن چیزوں سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے. یہ چند روزہ عیش ہے دنیا، چند روزہ گھر ہے. تو اس میں کافروں کو جو ہم نے آسائشیں دی ہیں، جو مال و دولت دیا ہے، خوبصورت محلات دیے ہیں، گاڑیاں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے دیا ہے، تو ان کی طرف آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیے کہ یہ چند روزہ ان کی آسائشیں ہیں اور آپ کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی آسائشیں ہوں گی. اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو، یعنی ان کی گمراہی پر آپ غمزدہ بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چونکہ بہت نرم ہے، دل مبارک، اور دیکھتے اللہ کی مخلوق میری امت دوزخ کی طرف جا رہی تو حضور روتے ہیں، پتھروں پہ سر پیشانی مبارک رکھ کے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو جنتی بنا دے، ان کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. حضور کی دعاؤں کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، رمضان ملا، شب برات ملی، بخشش کے بہانے ملے. تو حضور غمزدہ ہو جاتے ہیں جب کسی کو گمراہی کی طرف جاتے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی گمراہی پر کبھی بھی آپ غمزدہ نہ ہو، اور اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے اپنے شفقت اور التفات کے بازو جھکائے رکھیں. یہاں سے میں درس کیا ملا؟ جو اللہ کے دشمن ہے نعوذ باللہ، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کا کسی کو کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے. ان کا احساس ہمدردی بالکل ہمارا فرض نہیں. لیکن دوسری طرف مومن، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کا دکھ درد ہمارا دکھ درد ہونا چاہیے. کہ علامہ اقبال ہی نے فرمایا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ایک مومن کی شان. ہو ہلکا یارا، ہلکا یارا سے مراد کیا؟ دوستوں کا ہلکا. جب سب دوست مومن مسلمان دوست آپس میں بیٹھے ہو تو ریشم کی طرح نرم ہونی چاہیے تمہاری زبان بھی، تمہارا دل بھی، تمہارا لہجہ بھی. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب حق اور باطل کی جنگ آ جائے، ایک طرف حق ہے مومن ہے، دوسری طرف باطل ہے کافر ہے، تو پھر مومنوں کے لیے تم ریشم کی طرح نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے اولاد کی طرح سخت ہو. کافروں کے لیے نرمی جائز نہیں ہے، تو پھر کافروں کے ساتھ تجارتیں کیسے جائز ہوں گی؟ اسی طرح سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 19، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ واپس آپس میں دریافت کریں. یہ پہلے میں بتا دوں کہ اصحاب کہف جو نوجوان تھے، 7 اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے غار کی بنا لی تھی.
ایک الگ ڈیٹیل طلب واقعہ ہے. تو ان کو اللہ پاک نے سلائے رکھا سینکڑوں سال، غالباً 309 سال سلائے رکھا، اور اتنی عرصے کے بعد 3 صدیوں کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کتنی دیر یہاں سوئے ہیں، کتنی دیر سوئے. ایک کہتا ہے کہ ایک دن یا آدھا دن سوئے، دوسرے نے اتنا ہی کچھ تھوڑا عرصہ بتایا. لیکن پھر اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ تم 3 صدیاں یہاں پہ سوئے رہے. 3 صدیوں کے بعد جب اٹھے باہر سارا زمانہ بدل چکا ہے. 3 صدیاں پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، سارا دور گزر چکا ہے، بدل چکا ہے. لیکن وہ جب اٹھے ہیں تو بالکل اسی طرح جیسے سوئے تھے. ان کے پاس جو سکے تھے، پیسے تھے، وہ بھی وہی ان کے پاس. یہ سارے قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، وقت ملے تو اس کو ضرور پڑھیں. اللہ پاک فرماتے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. یعنی ایک بھائی پوچھتا ہے باقیوں سے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے. ایک نے سوال کیا. بلاخر کہنے لگے کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا عرصہ ٹھہرے. بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے. یعنی اتنے سالوں بعد جب اٹھتے بیدار ہوتے ہیں، انسان ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. پھر سوچا ہمارے پاس جو سکے رکھے ہیں تو ان سے ہم کھانا منگوائیں، اور پھر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کھانا لینے جائے، وہ بتائے گا کسی کو، کیونکہ ان کو تلاش کیا جا رہا تھا. عیسائی ان کو تلاش کر رہے تھے کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے. یہ سارا پڑھنا چاہیے سب کو قصہ. تو ان میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، یعنی سکے لے کر جائے اور اچھا کھانا تمہارے پاس لے آئے. اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے. یہاں پر بھی دیکھیں نا، اللہ پاک آہستگی اور نرمی کا حکم دے رہے ہیں کہ نرمی سے کام لے اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے. اب اس لمبی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک نے نرمی کی اہمیت اور نرمی کا حکم دیا ہے کہ اپنے لہجے کو نرم رکھیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مقام پر ایسا موقع ہو، حکمت عملی سے کام لینا ہو، تو وہاں پر نرم مزاجی ہی کام آتی ہے. مشکل سے مشکل کام بھی ہو تو وہاں پر نرمی رکھیں، سختی میں نہ آئے، غصے میں نہ آئے، تو پھر سارے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگلی آیت ہے سورۃ الصافات، آیت نمبر 101. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ابراہیم اسلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے. پھر ارض مقدس یعنی فلسطین میں پہنچ کر دعا کی، اے میرے رب صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما. بس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل کی بشارت دے دی. یعنی ابراہیم علیہ السلام بردبار ہیں، نرم خو ہیں، نرم دل ہیں، نرم زبان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں بہت پسند ہوتا ہے اس کو ہم یہ خوبی دیتے ہیں، بہت پیارا ہوتا ہے اس کو ہم یہ خوبی دیتے ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء کو یہ خوبی عطا فرمائی. اور ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پر جس کو بھی کا ذکر کیا
اور بھی تو خوبیاں اور صفات ہوں گی نا اسماعیل علیہ السلام کے اندر. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دی. نحن نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ آپ نے بیٹے کی دعا مانگی ہے تو ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھ دیا، یحییٰ. اور پھر ان کے آگے صفات بھی بتا دی. اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری مل رہی ہے تو کون سی صفت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے آپ کے بیٹے کو بھی عطا کر دی؟ تو وہ ہے نرمی اور بردباری. وہ ایک نرم اور بردبار بیٹا ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر باپ ایسا ہو تو اس کی برکت سے پھر اولاد بھی ایسی ہوتی ہے. جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. باپ نے جو نرمی دوسروں کو کے ساتھ کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، محبت کے پھول بکھیرے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کا فیض اس کی اولاد کو بھی عطا فرماتے ہیں. یہ قرآن پاک کے حوالہ جات تھے نرمی کے لیے، بردباری کے لیے. تو پھر ان کو سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنا ہے. اللہ پاک کی عطا سے سب کے پاس یہ خوبی ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے اور اس کو نکھارنا ہے اللہ کے کرم سے. اور اس سے اگلی جو ہے اس نے اخلاق کا ہی حصہ ہے اگلا نمبر 20. اس نے اخلاق کا پوزیشن نمبر 20 ہے غیظ و غضب سے اجتناب. پہلے تھا نرمی کا حکم، تو نرمی پر آیات کے حوالے مل گئے. اب غصے سے بچنا، غیظ اور غضب سے بچنا. بعض لوگ نعوذ باللہ بہت کرخت مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت لہجہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتی بندے، کیونکہ اللہ کی چاہت ہے کہ میرے ہر بندے کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑے ہی پیارا اور میٹھا ہو. تو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کی کنبے کا ہر فرد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا لہجہ جو ہے بہت اچھا میٹھا ہو. تو جو سخت لہجہ ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگا. دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ جو شخص ہمیشہ محبت کرنے والا نرم مزاج ہوتا ہے وہ ہر کسی کے دل کا تارا ہوتا ہے. اور جو نعوذ باللہ بات بات پہ گالی دینا، برا بھلا کہنا اور ماؤں بہنوں کو چھیڑ کے رکھ دینا، نعوذ باللہ بہت برے اور گرخت لہجے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے. اس لیے غیظ اور غضب سے بچنے کا بھی اللہ پاک نے اس پر بھی ایک پورا چیپٹر ہمیں دیا. سورۃ آل عمران ہے آیت نمبر 134. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. دیکھیے یہ 3 خوبیاں آ رہی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے محسنین میں شامل فرما دیا. اور محسنین کون ہے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین. بے شک محسنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، مقام محبوب پر فائز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ پچھلے سال ہی ہم کروڑ پتی تھے ہم نے خرچ کر دیا، اس سال ہم اس سے آدھے ہو گئے ہیں ہم نہیں خرچ کر سکتے. جس طرح بھی حالت ہوتی وہ خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو یا فراخی ہو اس میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے. نمبر 1. اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، یعنی غصہ اگر آ جائے تو اس کو کھول کے باہر نہیں پھینکتے، غصے کو نکال کے باہر نہیں پھینکتے، بلکہ
اس کو ضبط کرتے ہیں، وہ سب پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ 3 صفات، تنگی اور خوشحالی، تو ہر 2 صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، غصے کو پی جانے والے۔ نمبر 3، لوگوں کی باتوں پر درگزر کرنے والے۔ کوئی اگر کچھ کہتا ہے تو اس کی بات پر اس کو معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین۔ اب 3 صفات بتانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب دین کے اندر یہ 3 صفات ہیں، وہ محسنین میں شامل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 3 صفات عطا فرمائے، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اپنی زبان نرم کر لیں، کوئی کچھ کہہ دے اس کو معاف کر دیں، مسکرا کے کہہ دیں کوئی بات نہیں، اور غصہ آئے تو اس کو پی جائے، پھر اللہ پاک محسنین میں شامل فرماتا ہے۔ اب یہاں پر غصے سے بچنے کی تلقین ہے نا، غصے سے بچنا۔ دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 159۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نرمی جو ہے یہ حسن اخلاق کا ایک چیپٹر ہے، اور جس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر حسن اخلاق آ جاتا ہے، اور جس کے اندر حسن اخلاق آ جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ شخص اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے گرد پیاروں کا جھونڈا لگا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، پیار کی باتیں سنوں، میں اس کے پاس بیٹھوں، یعنی وہ دنیا کا ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اس سے ملنے کو دل کرتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، اسے ہر طرح سے اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے دل کرتا ہے۔ تو وہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نے بھی شعر سنایا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں۔ آپ بغدادی مسجد کو شراب خانہ سمجھ لیں، جہاں اللہ کی محبت کی شراب پلائی جاتی ہے۔ میں نے اس کی نا، شراب صرف وہ نہیں ہے جس کو حرام کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے شراب کا مطلب پینے والی چیز ہے، اور اس سے ہم کنسپٹ یہ لیتے ہیں جو نشہ چڑھا دے، تو کوئی ایسا پلا دے اپنی صحبت میں بٹھا کے کہ اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ جائے، بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا نشہ چڑھ جائے، اہل بیت اطہار کی محبت کا نشہ چڑھ جائے، تو اس سے بڑی شراب پیاری اور کون سی؟ سمجھ لیں کہ بغدادی مسجد ایک شراب خانہ ہے، اور وہاں جو پیر مرغا بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ وہ سید ہدایت رسول قادری ہے رحمت اللہ سے۔ اب خود بتائیں کہ جب وہ سامنے موجود ہوتے تھے، اب موجود نہیں میاں، تب بھی وہی سلسلہ ہے، وہی سارا کچھ وہ ان کے، تو پھر کس طرح سے لوگ تڑپتے تھے، محبت کرتے تھے کہ بھاگے آتے تھے دور دور سے، رات 2-2 بجے تک بیٹھے ہیں اور شاہ صاحب کھلائے پلائے جا رہے ہیں، لوگ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ ہوتا ہے پیر مرغا جو محبت کی شراب پلاتا ہے، اور پھر جب ان کی رخصتی ہوتی ہے دنیا سے، تو پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، جن کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں۔ لاکھوں لوگوں کو اس کی جدائی پر غم زدہ ہو کر صبح آتے دیکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، تو کہنے والا کہتا ہے کہ فقط یہ بات کہ پیر مرغا تھا مرد خلیق، اس شراب خانے کا جو مالک تھا، مالک ہے، وہ بڑا مرد خلیق، اور اس کو دنیا کبھی بھی نہیں بھولتی۔ یہ بات اگر ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی ویسے بن جائیں۔ فقط یہ بات کہ پیر مرغا ہے مرد خلیق، اسی حوالہ سے یہ آیت
مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اے میری اعلیٰ صفات سے سجے ہوئے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ کن کے لیے؟ جو آپ کی بارگاہ میں آتے، سارے مسلمان تو نہیں آتے، کافر بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں اور نرم طبع ہیں۔ اور اگر آپ تم ہوں یعنی سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، آپ کے پاس کبھی بھی نہ۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں، آئے گا اپنی صفات کا رنگ چڑھا کے بھیجا ہے، پھر یاد دہانی کی رہی جائے۔ اس سوڑیا جو صفت میں نے تجھے درگزر کی دی ہے وہ صفت قائم رہے، ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے صبری ایک الگ صفت ہے، جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کا دامن تھامنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی دوسری کیٹیگری ہے۔ متوکلین، محسنین، متوکلین، صابرین، یہ سارے اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح سورہ شورى ہے، آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ بڑے بڑے گناہ جو شب برات میں بھی معاف نہیں ہوتے، اسے والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا جب تک والدین معاف نہ کریں۔ اور والدین کتنی بڑی رحمت ہوتے ہیں، کتنی بڑی رحمت ہوئی کرے کہ اولاد کتنے بھی ظلم کر لے، جب کوئی کہتا ہے نا ماں سے کہ تو ان کو بد دعا کیوں نہیں دیتی، تو ماں رو کے کہتی نا پت میں بد دعا نہیں دینی، میرا پت ہے، اللہ آپ کو بدلہ دے دوں، میں بد دعا نہیں دی۔ یہ ماں باپ کا دل ہوتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والا، ناحق کسی کا مال کھانے والا، ناحق قتل کرنے والا اور کسی پر ظلم کرنے والا، جب تک وہ خود معاف نہ کرے تو بندے کو معافی نہیں ملتی۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں جو ان گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ والفواحش، اور جو بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے۔ اسی بات پر غصہ آتا ہے تو گالی گلوچ نہیں کرتے، مارتے پیٹتے نہیں، بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ جن کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے۔ بے حیائی کے کام کون سے ہو سکتے ہیں؟ جس میں انسان کا حیا بالکل ختم ہو جائے، نہ جسم کے پردے کی پرواہ ہے، بےغیرتی حد سے بڑھ گئی ہے، تو ایسے کام جو کرنے ہیں، ان کاموں سے جو بچنے والے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ ختم کر کے اس پر غصہ آیا اس کو معاف کر دیں۔
اور چوتھا حوالہ سورہ قلم ہے، آیت نمبر 48، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، حضور کی سعادت سے ہمیں فرما رہے ہیں کہ بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے، یعنی جو بھی کوئی تکلیف آپ کو دیتا ہے تو فوراً اس کا بدلہ غصے سے نہ اتار دیجیے۔ اگر یہ ایک اپنے پاس رکھے نا ہتھیار کہ کسی نے تکلیف دی، فوراً اس کے بدلے میں ویسی تکلیف اس کو دے دینا یا برا بلا کیا دینا، اسی کو فوراً بدلہ اتار دینا، تو اس میں بندے کا اپنا نقصان ہے۔ اگر صبر کیا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کیا، تو پھر اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو بندہ خود بدلہ نہیں دیتا۔ ولا تکن، اور نہ ہو جائے آپ مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح، دل گرفتہ نہ ہو، یعنی مایوس نہ ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کیا ہوا، مایوس ہوئے، قوم نے بات نہیں مانی۔ یہ ہر نبی کی ہر قوم کے ساتھ یہ رہا ہے کہ بہت کم ہوتے تھے جو ایمان لاتے اور زیادہ نافرمان۔ اب نبی کہہ کے تھک گئے ہیں، دعوت دے کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ نافرمانی پہ تلے ہوئے۔ آخری کار نبی پھر دعا کر دیتے، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کا کچھ نہ چھوڑنا، ان کو تباہ کر دینا۔ پھر اس کے جواب میں ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ نبی کی دعا ہو یا بد دعا، اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، آپ نے نہ بے صبری دکھانی ہے۔ مثال دی حضرت یونس علیہ السلام کی، مچھلی کے پیٹ میں جن کو بھیجا گیا۔ اب یونس علیہ السلام بھی بولے والے تھے، نرم دل تھے، اور جب ان کی قوم نے ان کو ستایا تو انہوں نے کہا دفع ہو جو، میرا تمہارے ساتھ کو تعلق نہیں، چل پڑے ایک طرف، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سمندر کے کنارے بیٹھ گئے جا۔ اب نبی کے لیے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں، نبی نے اس قوم کو سنبھالنا ہوتا ہے اور اینڈ تک لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو ان کو جب یہ برداشت نہ ہو سکا، دریا کے کنارے پہنچ گئے، تو اللہ پاک نے ان کو اپنے اذن سے، اپنے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مچھلی آئی، بڑا منہ کھولا اللہ کے حکم سے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ یعنی اللہ کے حکم سے وہ جس طرح سے بھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر وہ کتنی دیر رہے، پھر انہوں نے وہاں پہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں کہ مشکلات کا حل ہے، اس میں بے حد مشکلات کا، کہ یونس علیہ السلام سے زیادہ تو کسی کی مشکلیں ہو سکتی۔ تو پھر اللہ کے حکم سے آواز آئی کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر اگل دے۔ پھر وہ کنارے پہ مچھلی اگل دیا، اور پھر وہاں پر اللہ پاک نے اہتمام فرمایا ان کو بچانے کا، حفاظت کرنے کا، پھر دوبارہ سے اس کو کام تک پہنچانے کا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے اور صبر کیجیے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، لا تکن کصاحب الحوت، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری نہیں کرنی، انتظار کرنا اپنے رب کا، اپنے رب کے حکم کا۔ تو یہ صفات ہیں حسن اخلاق کی۔ حسن اخلاق جس کے اندر ہے، اس کے اندر یہ صفات کا ہونا لازمی ہے، تو وہی مرد خلیق ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو جائے۔ تو آج ہم نے جو پڑھی اس کو یاد رکھنا ہے کہ غیظ و غضب سے اجتناب کرنا ہے، اور بردباری اور نرمی کو اختیار کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر کمی ہے اس کی، تو آج سے انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ کل ہم انشاءاللہ موضوع پڑھیں گے
عفو درگزر اور چشم پوشی. اللہ پاک کو مہلت دی تو انشاءاللہ کل ملیں گے پھر. اللہ پاک ہمیں سب کچھ یاد رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. جیسے ہیں گوجے کچے نکبے ماڑے موٹے کمی کمینے نبی کے در کے پنجتن پاک اسلام کے در کے کمی بن کے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضریاں قبول فرمائے. مولا اپنے نبی کے کمیوں کو کبھی رد نہیں فرماتا. مولا پاک در دیکھتا ہے، در پہ بیٹھنے والے کو نہیں، در کو دیکھتا ہے. مولا کریم ہمیں معافی بھی فرما اور ہماری قبولیت بھی فرما. وما علی الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.